بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی حقیقت، مصنف علامہ غلام احمد پرویز۔ دوسرا باب، وحی خداوندی۔ سابقہ باب میں ہم نے علم انسانی کے جس گوشے سے متعلق گفتگو کی ہے اس کا تعلق خارجی کائنات اور انسان کی طبعی زندگی اور اس کے مختلف گوشوں سے تھا، اس لیے اس کے حصول کے ذرائع اور طریق بھی طبعی تھے۔ اگر انسانی زندگی صرف طبعی زندگی ہوتی تو اسے کسی اور علم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن کریم کی روح سے انسانی زندگی حیوانات کی طرح صرف طبعی زندگی نہیں، یعنی انسان صرف اس کے جسم کا نام نہیں، جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات، سیلف اور پرسنالٹی یا قرآن کی اصطلاح میں نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی نفس نہ جسم کی طرح طبعی نظام تخلیق کا پیدا کرتا ہے اور نہ ہی طبعی قوانین کے تابع۔ انسانی جسم طبعی قوانین فزیکل لاز کے ماتحت زندہ رہتا ہے اور انہی کے مطابق ایک دن موت کے ہاتھوں ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسانی نفس جسم کی موت سے مر نہیں جاتا، یہ اس کے بعد بھی زندہ رہتا اور مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسے اخروی زندگی یا حیات بعد الممات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جسم اور انسانی ذات، انسانی جسم کی طرح نفس انسانی کی بھی نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی نشو و نما طبعی ذرائع سے نہیں بلکہ اقدار، ویلیوز کے اتباع سے ہوتی ہے۔ اقدار کا مفہوم تو تفصیل طلب ہے، لیکن ان کی اہمیت اور مقصود ایک مثال سے واضح ہو جائے گا۔ ایک بھوکا بیل باہر نکلتا ہے تو جو کھیت سب سے پہلے اس کے سامنے آئے، خواہ وہ اس کے مالک کا ہو یا کسی اور کا، وہ اس میں سے گھاس چرنے لگ جاتا ہے اور یہ گھاس اس کے جسم کی پرورش کرتی ہے، بلا لحاظ اس کے کہ وہ اس کے مالک کے کھیت کی گھاس ہے یا دوسرے کے کھیت کی۔ یہی صورت انسانی جسم کی پرورش اور نشو و نما کی ہے۔ انسانی جسم کی پرورش پر چوری کے گھی اور خرید کردہ گھی کا اثر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن نفس انسانی کی پرورش کے لیے ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہوگا۔ اگر انسان اپنے کھیت سے غلہ لے کر کھائے گا تو اسے رزق حلال کہا جائے گا، اور اگر غیر کے کھیت سے چرا کر کھائے گا تو اسے رزق حرام کہا جائے گا۔ رزق حلال سے انسانی نفس کی نشو و نما یا تعمیر ہوگی اور رزق حرام سے اس کی تخریب۔ حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، حق اور باطل کا امتیاز اقدار کی روح سے ہوتا ہے۔ ان اقدار کا متعین کرنا تو ایک طرف، دریافت کرنا بھی علم الادراک کے بس کی بات نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ جائز اور ناجائز میں فرق انسانی معاشرہ میں رائج، یعنی حکومت کی طرف سے نافذ کردہ قوانین کی روح سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان قوانین کا تعلق انسان کی ذات سے نہیں ہوتا، سوسائٹی کے نظم و ضبط سے ہوتا ہے۔ یہ بحث تفصیل طلب ہے اور اس تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ اس مقام پر صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اقدار خداوندی کی روح سے قائم کردہ تمدنی نظام میں سوسائٹی کا نظم و نسق بھی بطریق احسن قائم رہتا ہے اور افراد کی ذات کی نشو و نما بھی ہوتی جاتی ہے۔ وحی خداوندی، ان اقدار کا علم حواس و ادراک کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کا ذریعہ ایک اور ہے جسے قرآن کریم کی اصطلاح میں وحی خداوندی کہا جاتا ہے۔ یہ علم خدا کی طرف سے براہ راست کسی فرد کو ملتا تھا جو اسے پھر دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ یہ علم نہ انسانی حواس کی روح سے حاصل کرتا ہوتا تھا نہ انسانی فکر کی تخلیق، حتیٰ کہ اس میں انسانی جذبات تک کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اسے منزل من اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم جو خالصتاً خارج سے آبجیکٹیولی ملے، چونکہ اس میں انسان کے کسب و ہنر اور محنت و کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے اکتسابی علم کی بجائے وہبی علم کہا جاتا ہے۔ اور جن برگزیدہ ہستیوں کو یہ علم عطا ہوتا تھا
انہیں نبی یا رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی نبی خدا کی طرف سے علم ملنے کی جہت سے اور رسول اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی روح سے۔ یہ وہ علم ہے جس کے سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3۔ یہ رسول جو کچھ تم سے کہتا ہے، اس میں اس کی اپنی فکر، خیالات یا جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ 53 آیت نمبر 4۔ یہ علم اسے وحی کی روح سے ملتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، سورہ 53 آیت نمبر 5۔ اور یہ اس خدا کا عطا کردہ ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ جو علم اکتسابی طور پر حاصل کیا جائے، اس کے متعلق صاحب علم لمحہ بلمحہ محسوس کرتا اور جانتا ہے کہ وہ کون سا علم حاصل کر رہا ہے، وہ اسے کس قدر حاصل کر چکا ہے اور ابھی کتنا باقی ہے۔ لیکن وحی کے سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، سورہ 42 آیت نمبر 52۔ اے رسول، تو اس سے پہلے جانتا تک نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، سورہ 28 آیت نمبر 86۔ اے رسول، تو اس کی توقع ہی نہیں رکھتا تھا، یہ تمہارے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ تمہیں الکتاب عطا ہوگی، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہوئی ہے، سان گمان ہوتا بھی کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ سورہ العنکبوت میں ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48۔ اے رسول، تو وحی ملنے سے پہلے نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان منکرین کے لیے یہ کہنے کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ اس شخص نے اس کتاب کو خود تصنیف کر لیا ہے۔ ضمن اس آیت میں من قبل ہی کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے تو حضور کی یہ کیفیت تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبوت ملنے کے بعد یہ حالت نہیں رہی تھی۔ آیات بالا سے واضح ہو گیا کہ علم وحی کے سلسلے میں نہ نبی کے کسب و ہنر کو کوئی دخل ہوتا تھا، نہ اس کے فکر و خیال کا کوئی درک۔ یہ خالصتاً خدا کی طرف سے عطا شدہ علم ہوتا تھا۔ اسی کی وضاحت کے لیے فرمایا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 86۔ جو کچھ ہم نے تجھے بذریعہ وحی عطا کیا ہے، اگر ہم اسے سلب کر لیں تو کوئی قوت ایسی نہیں جو اس کے خلاف ہم پر کوئی دعویٰ کر سکے یا ہم سے باز پرس کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ مشیت خداوندی کا فیصلہ یہ تھا کہ اس وحی میں سے کچھ بھی سلب نہ کیا جائے بلکہ اسے محفوظ رکھا جائے، سورہ نمبر 6 آیت 116۔ نیز سورہ 15 آیت 9، سورہ 87 آیت 6-7۔ سورہ یونس میں ہے کہ حضور کے مخالفین آپ سے کہتے کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اگر تو اس کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آئے یا اس میں ہمارے حسب منشاء تبدیلی کر دے، تو اس صورت میں ہم آپ سے مفاہمت کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں خدا کی طرف سے کہا گیا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن يُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 15۔ اگر یہ قرآن میرا تصنیف کردہ ہوتا تو اس کی گنجائش ہوتی کہ میں اس میں کچھ رد و بدل کر دوں، لیکن یہ تو میری تصنیف ہی نہیں، اس لیے میں اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کیسے کر سکتا ہوں؟ میری پوزیشن اتنی سی ہے کہ یہ کتاب مجھے وحی کے ذریعے ملتی ہے اور میں پھر اس کا اتباع کرتا ہوں۔ یہ ہے کیفیت علم وحی کی۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ علم الادراک سے یکسر الگ علم ہے اور کوئی انسان اسے اپنے کسب و ہنر سے حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی کو یہ علم کیسے عطا ہوتا تھا؟
اس کے متعلق کوئی غیر اجنبی جان ہی نہیں سکتا۔ القائے وحی، خود قرآن نے بھی اس کے متعلق اتنا ہی بتایا ہے کہ اسے خدا کی طرف سے قلب نبوی پر القاء یا نازل کیا جاتا تھا۔ سورہ شعراء میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سورہ نمبر 26 آیات 192 تا 194۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ روح الامین نے اسے تیرے قلب پر نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ عربی مبین میں وحی۔ ان آیات کے بعد فرمایا بلسان عربی مبین، سورہ 26 آیت نمبر 195۔ خدا نے اس کتاب کو عربی مبین کی زبان میں نازل فرمایا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وحی کی روح سے صرف خیالات ہی قلب نبوی پر القاء نہیں کیے جاتے تھے، خدا کی طرف سے قرآن کے الفاظ کی بھی وحی ہوتی تھی۔ اسی لیے اسے دیگر مقامات میں کلام اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں جبریل کا نام لے کر کہا گیا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نمبر 2 آیت 97۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو جبریل بِإِذْنِ اللہ تیرے قلب پر نازل کرتا ہے۔ سورہ النحل میں ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، سورہ 16 آیت نمبر 102۔ اے رسول، تو اعلان کر دے کہ اس قرآن کو روح القدس تیرے خدا کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ ان آیات میں نزول وحی کے ایک واسطہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جسے جبریل یا روح الامین یا روح القدس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور کوئی غیر اجنبی نہیں کہہ سکتا کہ وحی کی گناہ اور ماہیت کیا ہوتی تھی، اس طرح کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وحی کے اس واسطہ کی حقیقت کیا تھی۔ اسے صرف حضرات انبیاء اکرام ہی جانتے تھے۔ بعض مقامات پر وحی کے خدا کی طرف سے براہ راست نازل ہونے کا بھی ذکر آیا ہے۔ مثلا سورہ الرحمن میں ہے الرحمن علم القرآن، سورہ 55 آیات 1-2۔ خدائے رحمان نے رسول کو قرآن سکھایا۔ سورہ النجم کی اس آیت کو ہم پہلے درج کر چکے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، سورہ 53 آیت نمبر 5۔ رسول کو اس وحی کی تعلیم خود خدا نے دی جو بڑی عظیم قوتوں کا مالک ہے۔ سورہ نمل میں ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، سورہ 27 آیت نمبر 6۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تجھے خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ بہرحال وحی کا ذکر جبریل کے واسطے سے ہو یا براہ راست، وہ ہوتی تھی خدا ہی کی طرف سے اور ہوتی تھی صرف نبی کی طرف۔ بعض مقامات میں وحی کو خدا کی طرف سے ہم کلامی کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ مثلا سورہ شورا میں ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51۔ انسانوں کے ساتھ خدا کے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ 2 طریقے انبیاء سے مخصوص ہیں اور تیسرا طریق عام انسانوں سے۔ انبیاء کے ساتھ خدا کے کلام کرنے کا طریق یہ ہے کہ کبھی خدا کی وحی بواسطہ جبریل نبی کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پس پردہ خدا کی باتیں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ کلام اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہ دونوں طریق انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں۔ باقی رہے غیر از انبیاء، عام انسان، سو ان کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے جو ان تک خدا کے وہ احکام پہنچاتا ہے جنہیں خدا اپنی مشیت کے مطابق رسول کو دیتا ہے۔ جنہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کے کلام کرنے کے لیے دیکھیے آیات سورہ 2 آیت 124، سورہ 7 آیت 143، اور قرآن کریم کو کلام اللہ کہنے کے سلسلے میں
آیات سورہ 2 آیت نمبر 75، سورہ 9 آیت نمبر 6، سورہ 48 آیت نمبر 15۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی برگزیدہ افراد کو عطا کرتا تھا جنہیں نبی یا رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس انتخاب کا معیار کیا ہوتا تھا ہم نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم نے اتنا ہی کہا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، سورہ 2 آیت نمبر 105۔ اس نعمت عظمیٰ کے لیے خدا اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا مختص کر لیتا تھا۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اس اجتباء و اصطفاء یعنی وحی کے لیے انتخاب کے لیے کسی خصوصیت کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا جسے چاہتا یوں ہی اس کے سر پر یہ تاج رکھ دیتا۔ ایسا سمجھنا غلط فہمی پر مبنی ہے۔ جس ہستی کو اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب کیا جاتا تھا اسے کن کن منازل سے گزرنا پڑتا تھا۔ معیار انتخاب، اس کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی داستان میں اس مقام پر کی گئی ہے جہاں وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ جب انہیں وحی کے شرف سے نوازا گیا تو ان کا سر نیاز اظہار تشکر کے لیے جھک گیا اور انہوں نے کہا کہ بار الہ، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے جو مجھ پر کیا گیا ہے۔ اس پر بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، تم پر ہمارا یہ احسان کچھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوا تھا۔ سورہ 20 آیت نمبر 37۔ اس کے بعد یہ اس سلسلہ کی مختلف کڑیاں گنائی گئیں کہ جب ان کی والدہ سے کہا گیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے، اس طرح اس بچے نے فرعون کے محلات میں پرورش پائی، پھر وہاں سے یہ مدین میں پہنچے اور وہاں برسوں تک شبانی کے فرائض ادا کیے۔ اس کے بعد فتننا کا فتونا، اس طرح تجھے ہم نے بہت سی کٹھالیوں میں سے گزارا۔ ثم جئتک علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، سورہ نمبر 20 آیات 40-41۔ ان مختلف مراحل میں سے گزرنے کے بعد جب تو ہمارے پیمانے پر پورا اترا تو ہم نے تجھے اپنے ایک خاص پروگرام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ حقیقت کہ وحی میں صاحب وحی کی عقل و فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، دو ایک مقامات پر اس انداز سے واضح کی گئی ہے کہ جوں جوں نگاہ بصیرت اس کی گہرائیوں میں اترتی ہے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ وحی خدا کے ایک برگزیدہ فرد کو براہ راست عطا ہوتی تھی۔ نظر بظاہر یہ دکھائی دے گا کہ رسول سے بڑھ کر اور کون اس حقیقت سے آگاہ ہوگا کہ وہ وحی یکسر مبنی بر صداقت ہے، یعنی رسول کا حامل وحی ہونا خود اس امر کی دلیل ہونا چاہیے تھا کہ اسے اس کی صداقت پر ایمان ہے۔ رسول اللہ کا ایمان لانا، بالفاظ دیگر اسے دوسروں کی طرح اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن کریم میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سورہ نمبر 2 آیت 285۔ جو کچھ خدا کی طرف سے رسول پر نازل کیا جاتا ہے خود رسول بھی اس پر اسی طرح ایمان لاتا ہے جس طرح باقی مومنین۔ یہ سب خدا، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان فرماتے ہیں کہ آمنتو بما انزل اللہ من کتاب، سورہ 42 آیت نمبر 15۔ میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جسے خدا نے نازل کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ خود رسول کا اپنے اوپر نازل شدہ کتاب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ ہم سابقہ باب میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے متعلق یہ کہا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورہ 25 آیت نمبر 73۔ مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب آیات خداوندی بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں
تو وہ ان کے سامنے بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں جھکتے۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ منزل من اللہ صداقتوں کو کامل اور غور و فکر کے بعد صحیح تسلیم کیا جائے۔ جب رسول پر آیات نازل ہوتی تھیں تو اس میں غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ تو خارج سے عطا شدہ علم تھا جو نبی کے پاس آ جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی خود ان پر عقل و فکر کی روح سے غور و فکر کرتا اور دوسرے لوگوں کی طرح ان کی صداقت پر ایمان لاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہی نبی کی اپنی فکر کی تخلیق ہوتی تو اسے اس پر غور و فکر کر کے ایمان لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک عظیم حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے اس انداز سے بیان کیا ہے۔ سابقہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ بعض برگزیدہ افراد کو اللہ کی طرف سے اس طرح براہ راست علم دیا جاتا تھا کہ اس میں اس فرد کی صحیح و کاوش یا فکر و خیال کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ قرآنی اصطلاح میں اس علم کو وحی کہا جاتا ہے، اور جن حضرات کو یہ علم ملتا تھا انہیں نبی یا رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ وحی کے لغوی معانی، یہ وحی کے اصطلاحی معنی ہیں، لیکن قرآن کریم میں بعض مقامات پر یہ لفظ اپنے لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لغت کی روح سے الوحیوں کے معنی ہیں ایسا اشارہ جس میں تیزی اور سرعت ہو، یعنی کسی کو اس طرح اشاروں میں بات سمجھا دینا کہ کسی دوسرے کو اس کا علم نہ ہونے پائے۔ اس اعتبار سے کسی سے کوئی بات چپکے سے کہہ دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انبیاء کی طرف سے وحی میں یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، اوحا کے معنی حکم کرنا بھی آتے ہیں، خواہ یہ حکم کسی طریق سے دیا جائے۔ خارجی کائنات میں مختلف اشیاء یا حیوانات میں جو صلاحیتیں یا خصوصیات جبلی طور پر رکھ دی گئی ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ نحل میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نمبر 16 آیت 68۔ خدا نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کر دی کہ وہ اس طرح چھتا بنائے اور اس میں شہد جمع کرے۔ سورہ حامیم میں ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، سورہ نمبر 41 آیت 12۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کروں میں جبلی طور پر وہ صلاحیتیں رکھ دیں جن کے مطابق انہوں نے امور مفوضہ کو سر انجام دینا تھا۔ سورہ زلزال میں کرۂ ارض کی مختلف کیفیات بیان کرنے کے بعد کہا بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، سورہ 99 آیت 5۔ وہ زمین سب کچھ اس لیے کیے جاتی ہے کہ تیرے رب نے اسے اس کا حکم دے رکھا ہے۔ نمبر 3، کوئی ایسی بات جسے کسی دوسرے کی طرف اس طرح پہنچا دیا جائے کہ اسے اس کا بخوبی علم ہو جائے، خواہ یہ بات کسی کی وساطت سے پہنچائی جائے، اسے بھی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 111۔ جب ہم نے حواریوں کی طرف یہ حکم بھیجا کہ وہ خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، ظاہر ہے کہ یہ حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے بھیجا گیا ہوگا جو اس وقت ان میں موجود تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جب یہ حکم بھیجا کہ وہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دے تو اس کے متعلق بھی کہا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، سورہ 20 آیت نمبر 38۔ اے موسیٰ، جب ہم نے تیری والدہ کی طرف وہ حکم بھیجا، ظاہر ہے کہ یہ حکم کسی نبی کی وساطت سے بھیجا گیا ہوگا۔ سورہ قصص میں بھی ایسا ہی کہا گیا ہے، یعنی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ 28 آیت نمبر 7۔ ہم نے موسیٰ کی طرف یہ حکم بھیجا۔ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن کریم میں غیر انبیاء کی طرف وحی کرنے کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن ان مقامات میں وحی کا لفظ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ ان اصطلاحی معنوں میں جو انبیاء کرام کے لیے مختص تھا۔ بالفاظ دیگر خدا کی طرف سے براہ راست علم کہ جسے وحی کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے
صرف حضرات انبیاء اکرام کو عطا ہوتا تھا، ان کے علاوہ کسی انسان کو ایسا علم نہیں ملتا تھا۔ ختم نبوت۔ حضرات انبیاء اکرام کی طرف وحی کا یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس سلسلہ کو اس لیے ختم کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے جو کچھ دینا تھا وہ مکمل طور پر دے دیا، اور پھر اسے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ کر دیا۔ چنانچہ سورہ الانعام میں ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ نمبر 6 آیت 116۔ تیرے رب نے جو باتیں، جو ہدایات، جو قوانین نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے دینے تھے، وہ اس قرآن میں آ کر صدق و عدل کے ساتھ اتمام پذیر ہو گئے۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس خدا کی طرف سے ہیں جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی سورہ میں ذرا پیچھے لا مبدل لکلمات، سورہ 6 آیت نمبر 24 کے الفاظ دہرائے گئے۔ سورہ یونس میں کہا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، سورہ 10 آیت 64۔ ان مکمل اور غیر متبدل قوانین کے مجموعے کو قرآن کریم میں درج کر دیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9۔ ہم نے اسی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جب ان ابدی غیر متبدل قوانین کو اس طرح محفوظ کر دیا تو اسے تکمیل دین سے تعبیر کیا، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر پکارا، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کے الفاظ نہ بھی آتے تو بھی ختم نبوت کا تصور بالکل واضح تھا۔ نبوت کے معنی ہے خدا کی طرف سے بذریعہ وحی پیغامات خداوندی کا حاصل ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ تمام پیغامات جو انسانوں کو دیے جانے مقصود تھے مکمل اور غیر متبدل طور پر عطا کر دیے اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا، تو اس کے بعد سلسلہ نبوت کا جاری رکھنا بے معنی اور بے مقصد تھا۔ پیغامات کی تکمیل اور حفاظت کے بعد مزید پیغامات کے بھیجنے یا ان میں تبدیلی پیدا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور جب نہ ان پیغامات میں اضافے کی ضرورت تھی اور نہ تبدیلی کی، تو پھر کسی نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی بلا کتاب احکام خداوندی کا تصور ہی باطل ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہر نبی کو کتاب احکام خداوندی ملی تھی۔ اس نقطہ کی وضاحت کے لیے میری کتاب تحریک احمدیت اور ختم نبوت ملاحظہ فرمائیے۔ ختم نبوت کے بعد خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کا تصور، عقیدہ یا دعویٰ قرآن کریم کی کھلی ہوئی تردید اور تکذیب ہے۔ کشف و الہام، خواہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، قرآن کریم میں اس کے لیے صرف وحی کی اصطلاح آئی ہے۔ کشف اور الہام جیسی اصطلاحات غیر قرآنی ہیں اور دوسروں کے ہاں سے مستعار لی ہوئی۔ کشف کا لفظ تو قرآن کریم میں ان معنی میں آیا ہی کہیں نہیں۔ باقی رہا الہام، سو اس کے مادہ لام ہے میم سے سورہ الشمس میں نفس انسانی کے متعلق کہا ہے کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ 91 آیت نمبر 8۔ الہام کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو کسی چیز کے اندر رکھ دینا یا یکبارگی نگل لینا۔ اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ انسان کو نفس عطا کیا گیا اور اس میں دونوں امکانات رکھ دیے، یعنی اقدار خداوندی کی خلاف ورزی سے اس میں تخریب یا انتشار پیدا ہو جانا، ڈس انٹیگریشن، اور ان اقدار کی پابندی سے اس کا اس تخریب سے محفوظ رہ کر نشو و نما پا لینا، انٹیگریشن۔ یہ ہر دو امکانات، انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن، نفس انسانی کے اندر ودیت کر دیے گئے۔
الہام کا لفظ قرآن کریم میں اور کسی جگہ نہیں آیا، اس لیے خدا سے براہ راست علم حاصل کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ وحی نہیں، کشف یا الہام ہے، محض لفظی تبدیلی سے ختم نبوت کی مہر کو توڑ دینے کے مرادف ہے۔ قرآن کریم کی روح سے خدا سے براہ راست علم حاصل ہونے کا نام وحی ہے، کشف یا الہام نہیں، اور وحی کا سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ گزشتہ ہر دو ابواب میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کر دی۔ نمبر دو، علم کی ایک قسم علم بالحواس یا ادراکی علم ہے۔ اس علم کا تعلق دنیائے محسوسات سے ہے، خواہ وہ خارجی کائنات ہو اور خواہ انسان کی طبعی زندگی۔ اس علم کو ہر انسان اپنی اپنی استعداد اور محنت و کاوش کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں۔ نمبر تین، علم کی دوسری قسم وہ ہے جسے وحی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ علم خدا کے برگزیدہ انسانوں کو، جنہیں نبی یا رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے، خدا کی طرف سے براہ راست عطا ہوتا تھا۔ اس میں اس برگزیدہ ہستی کی اپنی فکر، خیال، آرزو، محنت یا کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، یہ اسے خارج سے منزل من اللہ ملتا تھا۔ یہ علم آخری مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اور اس کے ماحصل کو قرآن کریم میں منضبط کر کے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور اس طرح علم کے اس سلسلہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نمبر چار، اب انسانوں کے پاس اس علم کے دو ہی سرچشمے ہیں، یعنی وہ علم جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، اور وہ علم جسے انسان اپنے حواس، عقل و بصیرت، غور و فکر، مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ وغیرہ کی روح سے اپنی محنت و کاوش سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسے اکتسابی علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کی روح سے انسان تسخیر کائنات کرتا اور قرآن میں محفوظ علم کی روح سے فطرت کی قوتوں کو صحیح مصرف میں لاتا ہے۔ نمبر پانچ، علم کے ان دو سرچشموں کے سوا حصول علم کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اب خدا سے براہ راست علم حاصل کرنے کا مدعی در حقیقت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ختم نبوت کی مہر کو توڑتا ہے، خواہ وہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ دے۔ یہ ہے ختم نبوت کے بعد خدا سے براہ راست علم حاصل کرنے کے دعویٰ کا عملی مفہوم۔ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا اس قسم کا دعویٰ کرنا تو درکنار، اس کے امکان کا بھی تصور تک نہیں کر سکتا۔